آدمی سویا ہوا ہے گھٹنا کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس پر رکھے گا تو ستر عورت کھل جانے کا اندیشہ ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. اور حضور جو آرام فرما رہے تھے اس طریقے سے, اس کے اندر تو تہبند کے کھلنے کا احتمال نہیں ہے. اچھا, یہاں سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی اگر مسجد میں کچھ لیٹ جائے, سستانے لگے, تھوڑی دیر کے لیے عادت نہ بنائے آرام کرنے, لیکن اگر نماز پڑھتے پڑھتے اور نفلیں پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو کچھ لیٹ جائے تو کوئی حرج نہیں. عن ابی سعید الخدری قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں سے یعنی گوٹ مار کر بیٹھتے. احتبا کا جو لفظ ہے اوپر پرفسا گزرا ہے ایک لفظ جس کا ترجمہ گوٹ مار کر ہم نے کیا, اور یہاں احتبا بیدئی ہے وہی ہے, لیکن اس میں ایک اور شکل بھی ہوتی ہے کہ آدمی ہاتھ نہیں بلکہ کپڑا یہاں باندھ کر بیٹھ جائے. یہ غریبوں کا کہتے ہیں دیواریں وہاں پر نہیں تھی عربوں کے, یہاں بیچاروں جنگل میں بیٹھنے کا ہوتا تھا, کس پر ٹیک لگائی, یہ ان کی ٹیک ہوتی تھی. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے کپڑا وپڑا اس کو باندھ دے آدمی, اور اس طریقے سے اسے آرام بھی مل جاتا ہے, اور یہ انداز بھی متواضعانہ ہے. باب ما جاء فی تکأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تکأۃ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کا بیان. تکیہ کے معنی ٹیک لگانا. کوئی آدمی اینٹھی کو تکیہ بنا لے, کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ کپڑے کا ہی تکیہ ہو. سہارا بیٹھے بیٹھے کسی چیز پر ٹیک لگا دے, دیوار کو تکیہ بنا لے, اس کو تکیہ بنا لے, اس طریقے سے. عن جابر بن سمرہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متکئا على وسادة على يساره. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیے پر ٹیک لگاتے ہوئے دیکھا جو آپ کے بائیں جانب پڑا ہوا. اس طرح دائیں جانب بھی آدمی رکھ سکتا ہے, بائیں جانب بھی رکھ سکتا ہے, جس میں سہولت ہو. ویسے افضلیت رہے گی دائیں جانب کو, لیکن دیکھنے والا جب دیکھا تو حضور کا تکیہ اس طرح اور آپ ٹیک لگائے ہوئے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثكم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. قال وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان متکئا. قال وشهادة الزور او قول الزور. قال فما زال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ نہ بتلاؤں, یعنی بڑے گناہوں کے سردار, گناہ چھوٹا بھی ہو بڑا ہو لیکن بڑوں میں بھی سردار, کبیرہ گناہوں کے بڑے گناہ نہ بتلاؤں. ایک انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, زیادہ متوجہ ہوگا نا آدمی اس طریقے سے, میں تمہیں نہ بتاؤں تو آدمی متوجہ ہو جائے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تشریف فرماتے, نصیحت چل رہی تو کہا کہ سنو لوگو سنو, میں کچھ بات کہنے جا رہا ہوں. پھر خاموش ہو گئی. پھر کہا سنو بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. پھر خاموش ہو. پھر تیسری مرتبہ یہ فرمانے کے بعد کہا دنیا میں کسی سے کوئی امید نہ رکھو. یہ فرمایا. تو یہ انداز ہوتا ہے. الا انبئکم, میں تمہیں بتلاؤں نہ بتلاؤں. ظاہر بات ہے وہ کہیں ہاں بتلائیے حضرت. تو سنو کہتا ہے بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ فرمائی. کہا کہ
کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے معاف کر دے بغیر توبہ کی۔ شرک کا گناہ تو توبہ سے معاف ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک فی ذات ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہے، جیسے کہ پارسی کہتے ہیں کہ یزدان و احرمن، دو خدا ہیں، الوہیت میں شریک کیا، خدائی میں شریک کیا۔ شرک فی صفات بھی ہوتا ہے، اللہ کے جو صفات ہیں ان میں کسی کو شریک ہے۔ اور میں نے آپ کو بہت مرتبہ اس کی مثالیں دی کہ کئی مرتبہ میرا جانا ہوا ہے اجمیر شریف بھی، اور دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی، اور دوسرے بزرگان دین کے مزارات پر، اور وہاں پر جو مسلمانوں نے اپنے عقیدوں کا جنازہ نکالا ہے کہ کافر بھی شرم آ جائے اسے دیکھ کر، آ کے سجدے کر رہے ہیں، مانگ رہے، خواجہ سے مانگو، خواجہ سے مانگو، نعوذ باللہ۔ بتائیے اللہ کی صفات میں بندوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو شریک کر رہا ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ واذا توکلت فتوکل علی اللہ، مدد مانگے تو اللہ سے مانگ، بھروسہ کرے تو اس کی ذات پر بھروسہ کرے۔ حضور نے فرمایا الاشراک باللہ، خدائی کے اندر دوسرے کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس کی صفات جو ہے، غیب کو جاننا اس کی صفات ہے، وہی غیب کو جاننے والا ہے، کسی کو شریک۔ ہاں انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم دیا گیا بہت سی چیزوں پر، لیکن اللہ کا علم غیب جو ہے اس میں کوئی شریک نہیں، یہ یاد ہے۔ ورنہ اتنی چیزیں حضور کو بتائی گئی، اوتیت علم الاولین والآخرین او کما قال، پہلوں کا اور پچھلوں کا سب کا علم آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ ہی کے ذریعے تو معلوم ہوا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، آپ ہی کے ذریعے سے تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، آپ ہی کے ذریعے سے تو معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہے، اور رسولوں کا سلسلہ دنیا میں نبیوں کا جاری ہے، آپ ہی کے ذریعے سے تو یہ سارے مغیبات جو غیب چیزیں تھی معلوم ہوئی۔ لیکن ہر وقت ہر چیز کا جاننا یہ یاد، جتنا اللہ بتائے، جتنے مغیبات پر اللہ انہیں مطلع کرے انبیاء کو، اتنا وہ جانتے ہیں۔ ورنہ تو یہ سارے حدیثوں کا ذخیرہ کیا کام ہے؟ حدیث میں حافظوں کی جماعت گئی اور پیچھے سے حملہ کیا دشمنوں نے، اور حفاظ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑی۔ آپ کو معلوم ہوتا تو مروانے بھیجتے، وہ قدم قدم پر یہ معلوم ہو رہا ہے۔ قل لا اعلم الغیب قل انی لا اعلم لاستکثرت من الخیر، قرآن کے ذریعے سے اعلان، میں غیب نہیں جانتا ورنہ بہت ساری خیر جمع کر لیتا، ورنہ احد میں دانت مبارک شہید ہوں گے یہ معلوم ہے۔ میرے اتنے صحابہ حضرت حمزہ کو کہتے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں قتل ہونے، نہیں چچا شہید ہو گئے۔ قدم قدم پر یہ چیز معلوم ہو رہی کہ سارا یہ وہ علم جو خدا کو ہے، یا اتنا ایسا غیب کا علم نبیوں کو نہیں ہوتا ہے، ورنہ تو یہ کیا ہے پھر یہ ساری چیزیں۔ حضور نے اللہ نے اتنا غیب کا علم ان کو دیا ہے، اوروں کو کسی نے، اور حضور کو سب سے زیادہ دیا۔ کیا غیب کی خبریں بتائیے آپ۔ الاشراک باللہ، اشراک باللہ میں کسی سے مدد چاہنا، کسی سے بچے چاہنا کہ اللہ مجھے اولاد، وہ نبی اور بزرگوں سے مانگنا مجھے اولاد دے دے، بتلائیے۔ اب مجھے
وہ واٹس ایپ بھیجتے ہیں کہ مولویوں کو سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کروا رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں آرام سے بس یوں کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہے اس شریعت میں، پہلے تعظیمی سجدہ تھا اب نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ مسلمانوں کی کیا ہو گیا۔ وعقوق الوالدین دوسرے نمبر کا کبیرہ گناہ، کبیرہ میں بھی بڑا گناہ، والدین کی نافرمانی۔ کیونکہ یہ ایک تو حقیقی خدا ہے، یہ مجازی خدا، اس نے وجود بخشا ہم تمام کو، لیکن دنیا میں آنے کے لیے سبب بنے ہیں ہمارے والدین، ماں باپ، ان کی نافرمانی۔ والدین الفاظ لفظ تو والدین کا ہے لیکن کسی ایک کی بھی نافرمانی، باپ کی ہو یا ماں کی۔ اور نافرمانی کے معنی یہ نہیں کہ وہ جو کہیں وہ ہم نہ مانیں، بلکہ لکھا ہے جس چیز سے ان کو تکلیف پہنچے وہ نافرمانی میں داخل ہے، جس چیز سے ان کو تکلیف پہنچے وہ نافرمانی میں داخل۔ اور کتنا اونچا مقام دیا ہے شریعت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں بہت اجر کمانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا تم بہت ثواب کمانا چاہتے ہو، تمہارے والدین ہیں؟ ہاں اماں ہے، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ایک سوال کسی نے پوچھا 4 مرتبہ سوال کہ میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یا رسول اللہ؟ سب سے زیادہ مستحق کون ہے، میں کس کے ساتھ سب سے بہتر برتاؤ کروں؟ تیری ماں۔ پھر پوچھا تیری ماں، پھر پوچھا تیری ماں، پھر پوچھا، کہا کہ تیرا باپ۔ ماں کا مقام تو بہت اونچا ہے، والدین دونوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ارے ویسے قرنی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کیسا کچھ ہے وہ واقعہ؟ یہ تابعین مخضرمین میں سے ہیں، صحابی حضور کے زمانے میں موجود ہیں یمن میں، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو حضور کے مزار اقدس کی زیارت کا کتنا شوق ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ دیکھ لوں پھر مر جاؤں، کوئی حضور کی محبت ہے مسلمان۔ اویس زندہ ہے، یمن میں ہے، اجازت چاہتے ہیں آنا چاہتا ہوں لیکن ماں خدمت کی محتاج ہیں، میں آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں، خدمت کریں۔ صحابیت کے مقام کو قربان کر دیا ہوا ہے۔ صحابیت کا کتنا اونچا مقام۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ محدث بزرگ گزرے ہیں، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، 2 آدمیوں کے متعلق۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی، اس میں حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی۔ خیر، تو حضرت معاویہ کے مطابق لوگوں میں چرچا تھا اس وقت بھی، تو اس شخص نے پوچھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، لیکن انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، ایسا منصف عادل متقی پارسا۔ تو اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا کہ مجھے ذرا بتاؤ معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا معاویہ کی بات چھوڑو، حضور کے ساتھ معاویہ جن جنگوں میں شریک ہوئے اور وہ مٹی جو ان کے گھوڑے کے ناک میں لگی تھی یا ان کے ناک میں، یہ عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے، اس لیے کہ حضور کو دیکھا تھا اور ان کی صحبت اٹھائی۔ تو صحابیت کا مقام بہت اونچا ہے، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اس صحابیت کے مقام کو اویس قرنی نے قربان کر دیا اور ماں کی خدمت میں رہے۔ کتنا اونچا مقام پھر ملا ہے آپ کو معلوم ہے؟